میں آرمی چیف کو کہتا ہوں کہ میری مدیت میں جنرل فیض کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے. اس نے مجھے پی ٹی آئی کے ایم این اے کے لیے 1.5 گھنٹہ سیکٹر آفس کراچی میں حبس بھیجا میں رکھا. میرے پاس فون میں سارا ریکارڈ موجود ہے. پاکستان تحریک انصاف ان کو خود نہیں سمجھ آ رہی کہ اس پہ ہم نے ریاکشن دینا کس طرح. مریم نواز جو ہیں وہ ارشد ندیم ان کے گھر جو ہے وہ ملنے کے لیے گئیں. 10 کروڑ روپے کا جو چیک ہے وہ ارشد ندیم کو دیا گیا. ایک ہونڈا سیوک گاڑی جو ہے وہ بھی ارشد کو جو ہے وہ دی گئی. میرا خیال میں شاید مریم نواز کو پتہ بھی نہیں ہوگا اس بارے میں جو غلطی ان سے ہوئی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. 15 لاکھ سبسکرائبرز سے اب ہم 50% کا ٹارگٹ اپنا کراس کر چکے ہیں، اور تقریباً میرے خیال میں کوئی 45,000 سبسکرائبرز بس رہ گئے ہیں. جلدی کوشش ہوگی کہ آپ کی مدد سے اسے اچیو کیا جائے. تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، ڈو پریس دا سبسکرائب بٹن اینڈ آلسو کامنٹ آلسو. اگر آپ ویڈیو کے اوپر کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں اس سے بھی ہمیں آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ ملتا ہے. تو جناب، سب سے پہلے پاکستان کے شیر ارشد ندیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ مریم نواز جو ہیں وہ آج ان کے گھر جانے والی ہیں، اور ویسے ہی ہوا ہے. مریم نواز جو ہیں وہ ارشد ندیم کے گھر ان سے میاں چنو میں ان کے گھر جو ہے وہ ملنے کے لیے گئیں، اور ہیلی کاپٹر کے اندر پورے پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ گئیں. ظاہری بات ہے، اور میں یہ مت سمجھیے گا کہ میں اس کے اوپر اعتراض کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹرز ہوں، پرائم منسٹرز ہوں، ان کو ایک سیکیورٹی پروٹوکول ملنا چاہیے. ان کے لائف تھریٹس موجود ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کو سیکیورٹی پروٹوکول جو ہیں وہ ملنا چاہیے. تو اس کے اندر وہ وہاں پہ گئیں، اور 10 کروڑ روپے کا جو چیک ہے وہ ارشد ندیم کو دیا گیا، اور ان کی فیملی کے ساتھ بھی جو ہے وہاں پہ وہ موجود تھیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک ہونڈا سیوک گاڑی جو ہے وہ بھی ارشد کو جو ہے وہ دی گئی. آئی بلیو، مجھے لگ یہ رہا تھا کہ جیسے ہونڈا نے اس کو اسپانسر کیا ہوا ہے، اور وہ شاید چاہتے تھے کہ مریم نواز جو ہیں وہ یہ گاڑی، مجھے نہیں پتا، آئی ایم ناٹ کلیئر اباؤٹ دس. لیکن اس کی جو بیجنگ وغیرہ ہوئی ہوئی تھی اس سے لگ یہ رہا تھا کہ ہونڈا نے اس کو اسپانسر کیا ہوا ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ اس کے اوپر جو نمبر پلیٹ ہے وہ بڑی زبردست موضوع بحث بنی ہوئی ہے کہ 92.97. اب یہ جو ڈسٹنس تھا جس کے اوپر ارشد نے یہ جیولن پھینکی تھی، بالکل اسی ڈسٹنس کی نمبر پلیٹ جو ہے پنجاب کی وہ ان کو دی گئی ہے. جہاں پہ یہ سب کچھ بہت اچھا ہوا ہے، یہ ایک اچھا جسٹر تھا. ایون دو میری نظر میں مریم نواز کو جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ ان کو ریسیو کرنے جانا چاہیے تھا. نہیں گئیں، چلیں ٹھیک ہے، لیکن ایٹ لیسٹ وہ گھر گئی ہیں اٹھ کے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اس ساری چیز کے اندر جو ہے وہ البتہ ایک غلطی جو ہے وہ میں نے نوٹ کی، اور میرا خیال میں شاید مریم نواز کو پتہ بھی نہیں ہوگا اس بارے میں جو غلطی ان سے ہوئی ہے. اور وہ یہ تھی کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ارشد ندیم کو میڈل پہنا رہی تھیں. انہی کا وہ جو اولمپکس کا میڈل تھا وہ ارشد ندیم کو وہ پہنا رہی تھی. میں تھوڑا سا اسپورٹس مین کے حوالے سے آپ کو ایک چھوٹی سی ایک رائے دے دوں. یہ میری رائے ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کو کبھی بھی کسی کا جو انعام ہوتا ہے نا اس کو ہاتھ نہیں لگاتے. مطلب کوئی میڈل ہو، ٹرافی ہو، کپ ہو، شیلڈ ہو، اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، کیونکہ یہ اس کی اچیومنٹ ہے، یہ اس کی اچیومنٹ ہے. تو اوائڈ کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا اس بات کا، آئی کین انڈرسٹینڈ، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہاتھ نہیں. اور خاص طور پہ اٹس دا اولمپکس میڈل، ٹھیک ہے، اٹس دا اولمپکس گولڈ میڈل جو کہ 40 سال کے بعد پاکستان آیا ہوا ہے. انٹل اور انلیس جو ونر ہے وہ خود آپ کو کہے، اپنی مرضی سے کہے کہ جی مجھے میڈل پہنائیں، میں آئی وانٹ یو کہ آپ مجھے میڈل پہنائیں، تو وہ بات سمجھ آتی ہے. لیکن کو اوائڈ کرنا چاہیے. اب میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں، وائی ایم آئی ٹیلنگ آل دس، کیونکہ ظاہری بات ہے اب مجھے پتہ ہے آگے چل کے جو ہے، ابھی یہ بھی خبر آئی ہے کہ ارشد جو ہے، ہو سکتا ہے جب آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہو تو وہ آلریڈی اسلام آباد میں پہنچ چکے ہوں، اور خاص طور پہ ایئر فورس کا طیارہ جو ہے ان کو نور خان ایئر بیس کے اوپر جو ہے وہ لینڈ کروائے گا وتھ فیملی، ان کے کوچ کے لیے بھی بائی دا وے 50 لاکھ روپے کا جو ہے وہ ان کو چیک دیا گیا. تو اسلام آباد میں جو ہے وہ وزیر اعظم کے ساتھ آج عشائیہ ہوگا، دیگر منسٹرز وغیرہ بھی جو ان کے ساتھ ہے. اس کے بعد 14 اگست کل جو ہے وہ اس دن کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کچھ پروگرامز ان کے لیے کیے ہوئے ہیں. آگے چل کے مجھے پتہ ہے ارشد نے مارننگ شوز وغیرہ میں جانا ہے، ان جگہوں پہ ہوں گے، انٹرویوز وغیرہ ہوں گے. میری آپ تمام اینکر حضرات سے یہ جو مارننگ شوز خاص طور پہ کرتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھار مارننگ شوز میں بڑی اوٹ پٹانگ حرکتیں بھی ہوتی ہیں، پلیز ڈو ناٹ ٹچ دیٹ میڈل، ٹھیک ہے یہ. اور اس کے کوئی فضول قسم کی چیزیں مت کروائیے گا اس کو. یہ اس کا میڈل ہے، لیٹ ہم ویئر اٹ. اور میں تو بلکہ ارشد سے یہی ریکویسٹ کروں گا، بھائی اینو گھر ہی رکھ دیں، تیری مہربانی، اس کو گھر میں رکھ دیں بہتر ہے. آپ اپنی مرضی سے کہیں لے جانا چاہیں تو دیٹس یور چوائس، کیونکہ ایویں ہر بندے کا دل کرے گا اینو میں بھی ہاتھ لا لاں تو انہوں میں بھی ہاتھ لا لاں.
آئی ووڈ ریکمینڈ کہ پلیز ڈو ناٹ ڈو دیٹ. کسی کے میڈل یا ٹرافی کو جو ہے نا وہ ہاتھ نہیں لگاتے. تو ایک یہ چیز, ایک چھوٹی سی چیز میں نے کہہ دی. لیکن ایک اور چیز جو میں محسوس کر رہا ہوں, اور اب میں شدت سے محسوس کر رہا ہوں, وہ کیا ہے کہ اس ساری چیز کے اندر سندھ گورنمنٹ نے اعلان کیا 5 کروڑ کا, پنجاب گورنمنٹ نے اعلان کیا 10 کروڑ کا, اور وہ ان کا چیک جو ہے وہ مریم نواز نے دے بھی دیا. لیکن ابھی تک یہ جب تک میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں اور یہ میں نے چیک کروایا ہے, اینڈ اف مائی انفارمیشن از انکریکٹ پلیز ڈو کریکٹ می, میں خود یہ کہوں گا پاکستان تحریک انصاف سے بھی اور کے پی گورنمنٹ سے بھی, کوئی انعام کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا؟ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوئی اعلان کا انعام کیوں نہیں کیا گیا کے پی گورنمنٹ کی جانب سے؟ کیا وہ مطلب میں وہ صوبائیت کو ہوا نہیں دینا چاہتا, وہ اس لیے کیونکہ وہ کے پی سے نہیں ہے, کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. اور پاکستان چلیں باقی ساری باتیں چھوڑے, پاکستان تحریک انصاف کا کوئی وفد کیوں نہیں گیا اب تک ان کے گھر ان کو مبارکباد دینے کے لیے؟ آپ کو تو بلکہ اس اپرچونٹی کو گریب کرنا چاہیے تھا. مریم نواز سے بھی پہلے آپ لوگ چلے جاتے. مریم نواز نے تو پھر بھی 2 دن لگا دیے نا وہاں جانے میں, آپ کو تو پہلے چلے جانا چاہیے تھا. پاکستان تحریک اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر, وہ کیوں نہیں گئے ابھی تک؟ کے پی کی جانب سے اب تک, کے پی اسمبلی کی جانب سے, علی امین گنڈا پور کی جانب سے کسی انعام کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ اب جو ہے نا 6 مگوئیاں ہو رہی ہیں, اب مختلف چیٹر ہو رہی ہے مختلف جگہوں کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, کہ جناب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ساڈا تو ایک کوئی کھلاڑی ہے بس عمران خان, تو اس تو علاوہ اور کسی نے اسی تعریف نہیں کرنی, یا کسی اور کو جا کے جو ہے وہ ہم نے اپریشیٹ نہیں کرنا. آئی ہوپ اٹس ناٹ دیٹ. آئی ہوپ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ یہ کر رہے ہیں, آئی ہوپ اٹس ناٹ دیٹ. کیونکہ مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کیوں اتنے خاموش ہیں, آپ لوگوں کی طرف سے اس کو کیوں نہیں اپریشیٹ کیا جا رہا. مطلب وہ 40 سال کے بعد گولڈ میڈل لے کر آیا ہے پاکستان کے اندر, لیکن آپ لوگوں کی طرف سے خاموشی کس بات کی ہے؟ میں نے خود ابھی 2 دن پہلے میں نے خود کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کی جو ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں اسپورٹس کے حوالے سے, کرکٹ کے حوالے سے, کوئی اسے ڈینائی نہیں کر سکتا. لیکن آپ بھی تو اپنا دل بڑا کریں, آپ بھی جا کے ارشد کا ہاتھ پکڑیں, اس کو اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھیں, اس کو شاباشی دیں. یہ ہونا چاہیے نا, یہ ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہو رہا یہ؟ بلکہ میں تو ایک اور بات کہوں گا کہ وہاں پہ اسپیکر قومی اسمبلی کو, ارشد کو قومی اسمبلی میں بلانا چاہیے. آبویسلی ہی ول بی سٹنگ ان دا لابی, لیکن نیشنل اسمبلی کے اندر جو ہے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے, اس کو انوائٹ کر کے, تاکہ ایک میسج جائے کہ جی ہماری قومی اسمبلی بھی جو ہے, اور اس میں سب شامل ہوں, ساری سیاسی جماعتیں شامل ہوں, حکومتی بینچز بھی اور اپوزیشن بینچز بھی, اور آپ اسے اپریشیٹ کریں. تو ارشد ندیم کے حوالے سے جو ہے وہ یہ ڈیولپمنٹ ہے. اس کے علاوہ ایک اور سیاسی جہاں پہ اپوزیشن کی بات ہو رہی, تو اسلام آباد میں جناب اپوزیشن جماعتوں کا ایک اہم اجلاس ہوا. اس میں پی کے میپ کے سربراہ محمود خان اچکزئی, جے یو ایف اے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان, محمد علی دورانی, پی ٹی آئی سے بیرسٹر گوہر, عمر ایوب اور اسد کیسر جو ہے وہ شریک ہوئے. جماعت اسلامی اور بی این پی مینگل کے وفد نے بھی اجلاس میں شرکت کی. اپوزیشن اتحاد کے گزشتہ شب کے اجلاس کی اندرونی کہانی جو ہے یہ سامنے آئی, یہ کل ہوا ہے. یہ بیسکلی اس ملاقات کا آغاز جو ہے مولانا فضل الرحمان نے کیا, جبکہ اختتامی گفتگو محمود اچکزئی نے کی. اپوزیشن جماعتوں کو ملاقات کے لیے دعوت تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے دی گئی تھی, اور سابق وزیر محمد علی دورانی ملاقات کے لیے اپوزیشن رہنماؤں کے ہمراہ جو ہے وہ موجود تھے. اپوزیشن اتحاد نے محمود اچکزئی کی قیادت اور مذاکراتی مینڈیٹ پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا, جبکہ جی ڈی اے اور سندھ کی قوم پرست جماعتوں نے بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے. تو یہ جناب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ صحافی عمر چیمہ نے یہ جو جنرل فیض کی کو جو حراست میں لیا گیا ہے اس حوالے سے ایک اپڈیٹ انہوں نے دی ہے. انہوں نے کہا ہے جی, میں نے ویسے اس کا ذکر بھی کیا تھا پچھلے ویلاگ میں, کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے دفتر کے اوپر وہ جو چھاپا مارا گیا تھا پچھلے دنوں, جو ان کا سیکریٹریٹ جو ہے وہ سیل کر دیا گیا تھا, اس سے پتہ چلا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ عمران خان اور روپوش رہنماؤں سے بھی رابطے کر کے ان کی رہنمائی کر رہے تھے. جنرل فیض کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی. عمر چیمہ نے یہ کہا ہے. انہوں نے کہا کہ جنرل فیض کی گرفتاری کا پی ٹی آئی کے دفتر پر چھاپے سے تعلق جوڑتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کچھ عرصہ قبل پی ٹی آئی دفتر پر چھاپے کے دوران وہاں سے کچھ کمپیوٹرز اور دیگر دستاویزات اٹھائی گئی تھیں, جن کی مدد سے اہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بہت سے اہم ثبوت ملے تھے. ثبوتوں کی روشنی میں پتہ چلا کہ فیض حمید پی ٹی آئی کے لیے سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے تھے, اور وہ پی ٹی آئی کے روپوش رہنماؤں سے بھی رابطے میں تھے. چونکہ ان کا تعلق خود ایک بڑی ایجنسی سے تھا, اس لیے وہ انہیں ایجنسیوں سے بچنے کے طریقے بھی بتاتے تھے. انہوں نے مزید کہا کہ عام تاثر ہے کہ فوج چیلنج کو مینج نہیں کر پا رہی, تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ فوج کے اندر سے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو گائیڈ کر رہے تھے, اور کچھ عرصے سے نوٹ کیا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی سہولت کاری کے شیخ الشیوخ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ہیں, جس کی وجہ سے اب یہ فیض حمید صاحب کے اگینسٹ جو ہے یہ ایکشن بھی ہو رہا ہے. اچھا, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں قادر خان مندوخیل صاحب, وہ کل ایک پروگرام کے اندر آئے ہوئے تھے, اور وہاں پہ تحریک انصاف کے سینٹر ہمایوں محمد بھی جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھے.
قادر خان مندوخیل صاحب نے ہمایوں مومن کو کہا کہ آپ یہ مت بولو کہ جنرل فیض، آپ بولو پی ٹی آئی کا سربراہ فیض حمید گرفتار ہو گیا ہے۔ میں آرمی چیف کو کہتا ہوں کہ میری مدیت میں جنرل فیض کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے۔ اس نے مجھے پی ٹی آئی کے ایم این اے کے لیے 1.5 گھنٹہ سیکٹر آفس کراچی میں حبس بیجا میں رکھا، میرے پاس فون میں سارا ریکارڈ موجود ہے۔ تو قادر خان مندوخیل صاحب بھی جو ہیں وہ جنرل فیض کے خلاف جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مدیت کے اندر جو ہے وہ یہ ایف آئی آر کاٹی جائے۔ اب بائی دا وے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر جو ہے نا وہ صحیح طرح اب تک اس کا میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی بات کی تھی کہ ان کو خود نہیں سمجھ آ رہی کہ اس پہ ہم نے ریاکشن دینا کس طرح ہے یہ جنرل فیض کے حوالے سے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ جی اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیں، کچھ کا کہنا ہے کہ جی بالکل ٹھیک ہے جو ہوا ہے اور کریں، بلکہ اور لوگوں کو بھی پکڑ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہمیں۔ لیکن کچھ جو ہے نا وہ بالکل جنہوں کے اندر کنے بن کے بیٹھے ہیں ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے اس کے اوپر ریاکٹ کس طرح کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جناب کچھ قانونی معاملات کے حوالے سے بھی بات کر لیں۔ اظہر مشوانی کے بھائیوں کی عدم بازیابی، فریقین کے خلاف توہین عدالت کارروائی کا جو ہے وہ فیصلہ ہوا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ان کے روبرو اظہر مشوانی کے 2 لاپتہ بھائیوں کی بازیابی کے لیے ان کے والد کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ اس میں لاپتہ پروفیسر مظہر الحسن اور پروفیسر ظہور الحسن کے والد کی جانب سے بابر روان صاحب جو ہے وہ پیش ہوئے۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے عدالت کو کہا کہ وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کی رپورٹ پہلے ہی فائل ہو چکی ہے۔ سیکیورٹی اداروں کی رپورٹ میں کہا ہے کہ دونوں بھائیوں کے حوالے سے کچھ معلوم نہیں ہے۔ عدالت نے اظہار برہمی کرتے ہوئے سیکرٹری دفاع، سیکرٹری داخلہ، آئی جی اسلام آباد اور ڈی جی ایف آئی اے کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارک دیے کہ اب میں تمام فریقین کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کروں گا، جواب دیں کیوں نہ توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ عدالت نے کیس کی سماعت جو ہے وہ 15 اگست تک ملتوی کر دی ہے۔ اب ان دونوں افراد کے بارے میں کچھ پتہ نہیں لگ رہا۔ اظہر مشوانی خود جو ہیں وہ لنڈن میں ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے وہاں پہ جو احتجاج ہوتے ہیں اس کے اندر وہ شرکت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے بھائی جو ہیں وہ ظاہری بات ہے فیملی جو ہے وہ ساری یہاں پہ تھی اور بھائیوں کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا کہ وہ دونوں جو ہیں وہ کدھر گئے ہیں، جس کی وجہ سے ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ دوسری جانب صنم جاوید کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ لاہور میں نکلے ہوئے تھے، تو اس سلسلے میں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور انہی جج صاحب کے پاس جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے پاس جو ہے وہ ان کے سامنے ان کی درخواست جو ہے سماعت کے لیے مقرر ہوئی۔ 7 دن میں صنم جاوید کو جو ہے متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے اور اس سلسلے میں انہیں جو ہے وہ حفاظتی ضمانت جو ہے فی الحال دے دی گئی ہے۔ اب 7 دن میں صنم جاوید جو ہے وہ کیا لاہور آتی ہیں، پنجاب آتی ہیں یا نہیں آتی، یہ سب سے بڑا سوال ہے، کیونکہ اس کے لیے ظاہری بات ہے اپنی یہ جو ان کو ٹائم پیریڈ 1 ہفتے کا ملا ہے اس کے اندر فی الحال وہ اسلام آباد کے اندر ہیں، لیکن اب اس کے لیے جو ہے ان کو یہاں پہ آنا پڑے گا، عدالت کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے کارکن احمد وقاص جنجوا جو کہ بیسکلی ان کے انٹرنیشنل کوآرڈینیٹر ہیں، انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا، تو انہیں بعد از گرفتاری ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور ہو گئی۔ ان کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردی کے مقدمے درج کر دیے گئے تھے اور یہ بھی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل 2 رکنی بینچ جو ہے وہ ڈویژن بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا۔ وہاں پہ ان کے وکیل نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کے انٹرنیشنل میڈیا کوآرڈینیٹر احمد وقاص کو گھر سے اٹھایا گیا اور کلیشن کو برآمدگی کا مقدمہ درج کیا گیا۔ 2 روز حبس بیجا میں رکھنے کے بعد ایف آئی آر کا بعد میں علم ہوا۔ عدالت میں سرکاری وکیل نے کہا کہ جی ملزم سے 300 گرام بارودی مواد سمیت کلیشن کو برآمد کرنا ہے، لہٰذا عدالت سے ضمانت کی استدعا مسرت کرنے کی درخواست کی جاتی ہے، لیکن یہ درخواست جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی گئی اور ان کو ضمانت دے دی گئی۔ تو مطلب یہ اس سے پہلے رؤوف حسن صاحب کے اوپر بھی جو ہے وہ اس طرح دہشت گردی کی دفعات ڈال دی گئی تھی اور اب احمد جنجوا کے اوپر بھی جو ہے وہ اس طرح کی دفعات ڈال دی گئی، وچ از ایبسولوٹلی نان سینس، لٹرلی نان سینس۔ میں اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں میں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ وفاقی حکومت کی جانب سے انٹیریئر منسٹری کی جانب سے بیسکلی ایک مراسلہ جاری ہوا ہے اور میرا خیال میں دس از فوکسڈ مور ٹوورڈز دا اسٹوڈنٹس اور پاکستان تحریک انصاف سے جڑے جو آئی ایس ایف کے اسٹوڈنٹس ہیں، انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن، یہ بیسکلی ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ تو اس مراسلے میں کہا گیا ہے کہ جن شر پسندوں نے طالب علموں کو تشدد کے لیے ابھارا یا گمراہ کیا، ان کے نام جو ہے وہ 4تھ شیڈیول میں ڈالے جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ایک وارننگ جو ہے وہ دے دی گئی ہے کہ جناب ایسے کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں اگر ملوث پایا گیا تو پھر اس کے کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی اس کو نہیں دیا جائے گا اور اس کا پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ بھی جو ہے وہ CNIC بھی جو ہے وہ بلاک کر دیا جائے گا۔ ابھی چند دن پہلے بیسکلی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشنز کی جانب سے جو ہے ان کے ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی بنگلہ دیش بیسکلی جس میں وہاں پہ اسٹوڈنٹس کی جانب سے جو ہے ایک بڑی تحریک جو ہے وہاں پہ جو چلائی گئی تھی، جس کے نتیجے میں حسینہ واجد کو جو ہے بنگلہ دیش چھوڑ کے جانا پڑا تھا، تو کچھ اسی طرح کی ایک تحریک جو ہے وہ یہاں پہ بھی شروع کرنے کا انہوں نے اعلان کیا تھا، ایون دو وی ہیو ناٹ سین اینی سارٹ آف پروٹیسٹ یا کوئی ایکٹیویٹی ابھی ہم نے ان کی طرف سے نہیں دیکھی ہے۔
تو یہ بیسکلی فوکس جو ہے وہ ان کی طرف سے ان کو ایک وارننگ دی گئی ہے کہ سوچنا بھی نہ کہ یہاں پہ آپ لوگ کو اس قسم کی جو ہے وہ بات کریں گے. ویسے وہ کر بھی نہیں رہے تھے, ہم نے ایسا کوئی ایکٹیویٹی ان کی طرف سے نہیں دیکھی ہے. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کی ایم پی اے ہیں جی آمنہ شیخ صاحبہ, یہ کل رات کو میرے پروگرام میں بھی تشریف لائی ہوئی تھی. انہوں نے ایک چینل کے خلاف جو ہے وہ لیگل ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے, اور ان کا یہ الزام ہے کہ جناب یہ میرے حوالے سے فیک نیوز چلائی گئی ہے, اور اس سلسلے میں جو ہے وہ باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ 20 کروڑ روپے ہرجانے کا نوٹس ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ باقاعدہ وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ چینل جو ہے معافی نامہ 2 انگریزی اور 2 اردو اخباروں میں شائع کرے, اور چینل کے اوپر بھی جو ہے وہ نشر کرے. تو اس سلسلے میں انہوں نے ایک چینل کو جو ہے وہ قانونی نوٹس بھیج دیا ہے. یہ ہمارا چینل نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا, ایک اور چینل ہے. اچھا, اس کے علاوہ جناب الیکشن ترمیمی ایکٹ, لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب جسٹس سلطان تنویر صاحب نے کیس سننے سے جو ہے وہ معذرت کر لی ہے. الیکشن ترمیمی ایکٹ 2024 کے خلاف درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی تھی, تو انہوں نے درخواست سننے سے انکار کر دیا ہے. وہاں پہ شہری منیر احمد نے جو ہے بیسکلی یہ درخواست دائر کی تھی, اور اظہر صدیق ایڈوکیٹ جو ہے وہ ان کی جانب سے وہاں پہ پیش ہو رہے تھے. تو جج صاحب نے جو ہے اس کو سننے سے انکار کر دیا ہے. اچھا جی, سہیل وڑائچ صاحب کا ایک کالم جو ہے وہ آج اخباروں میں آیا ہوا ہے, تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک پرٹیکولر پیراگراف میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, اور اس کا تعلق جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ہے. وہ لکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا اخلاقی اور آئینی رتبہ بلند صحیح, مگر اپنے فیصلوں کو روبہ عمل لانے کے لیے وہ حکومت اور مقتدرہ کی مرہون منت ہوتی ہے. اس لیے عدلیہ کا منصور شاہی دور اپنے فیصلوں کے نفاذ کے حوالے سے بحرانوں کا شکار ہو سکتا ہے. منصور علی شاہ صاحب کی بات ہو رہی ہے. عدلیہ, مقتدرہ اور حکومت آمنے سامنے ہوں گے, ایک نیا آئینی, عدالتی اور اخلاقی بحران پیدا ہوگا. ہم سالہ سال سے مقتدرہ کی آمریت, سیاستدانوں کی فسائیت اور نوکر شاہی کی بے حسی کو برداشت کرتے آ رہے ہیں. جسٹس اقتدار چودھری کے دور سے لے کر آج تک ہم عدلیہ کی آمریت کو بھی بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اگر ہمارے فاضل جج معیشت کے فیصلے بھی کریں گے, پوسٹنگ ٹرانسفر کی بھی نگرانی کریں گے, آئی جی اور چیف سیکرٹریوں کو آئے روز طلب کریں گے, وزیر اعظموں کو خود ہی رخصت کریں گے, اور ساخر نثاروں کی طرح آنے والی حکومت کی انتخابی مہم بھی چلائیں گے, ڈیم فنڈ بھی اکٹھا کریں گے, اسپتالوں کا بھی معائنہ کریں گے, تو خود ہی حکومت کیوں نہیں سنبھال لیتے. سیاستدانوں کی چھٹی کرائیں, اور جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء میں جس طرح سارے چیف جسٹس گورنر بن گئے تھے, اب بھی خود ہی اقتدار سنبھال لیں. سیاست, معیشت اور سماج کے سدھار کا کام اپنے ذمہ لے لیں. ہو سکتا ہے کہ یہ غیر منتخب قابل جج واقعی ملک کی تقدیر بدل دیں. تو ڈھکے چھپے الفاظ میں انہوں نے عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ یہ تنقید کی ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر یہ ہے کہ 16 اگست سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, یعنی کہ آج سے 2 دن کے بعد, کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں جو ہے شاید کمی ایکسپیکٹڈ ہے. اور پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے 36 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 70 پیسے تک جو ہے وہ کمی کا امکان ہے. لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 49 پیسے اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 7 روپے 71 پیسے فی لیٹر کمی کا امکان ہے. پلیز یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ آخر میں آخری وقت پہ جا کے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ فائنل کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جناب بلاول بھٹو کے خلاف نازیبا زبان کا جو استعمال تھا, وہ شیخ رشید صاحب جو ہے لگ رہا ہے کہ نئی مشکل میں پھنسنے جا رہے ہیں. بیسکلی سندھ حکومت نے جو ہے وہ سپریم کورٹ اب جانے کا فیصلہ کر لیا ہے شیخ رشید صاحب کے خلاف, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیسکلی اس سے پہلے شیخ رشید صاحب کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ دیا تھا, اور ان کے خلاف جو ایف آئی آر کاٹی گئی تھی اسے ختم کرنے کا فیصلہ دیا تھا. لیکن اب حکومت سندھ نے جو ہے اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا 25 جون کا یہ فیصلہ ہے اسے کالعدم قرار دینے کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور اس میں کہا گیا ہے کہ شیخ رشید کے خلاف ایف آئی آر ختم کرنے کا حکم دیا جائے. شیخ رشید نے بلاول بھٹو زرداری کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے, اور ہائی کورٹ کو معاملے کی انکوائری کا حکم دینا چاہیے, اور اس سلسلے میں جو ہے درخواست میں آئی جی اسلام آباد سمیت دیگر کو جو ہے وہ فریق بنایا گیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور انٹرسٹنگ خبر یہ آئی ہے کہ بنگلہ دیش کی جو عبوری حکومت ہے اس نے حسینہ واجد کو ملک میں واپس آنے کی دعوت دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے آپ کو ملک بدر نہیں کیا ہے, اگر آپ گئی ہیں تو اپنی مرضی سے گئی ہیں. تو وزیر داخلہ امور کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل ریٹائرڈ محمد سخاوت حسین نے کہا ہے کہ جی کسی نے جبرن جو ہے ان کو مجبور نہیں کیا ملک چھوڑنے سے, یہ اپنی مرضی سے گئی ہوئی ہے. وہ واپس آئیں, اپنی پارٹی کو منظم کریں, سیاسی طور پہ جو ہے جو آپ نے کردار اپنا ادا کرنا ہے آپ 100 دفعہ کیجئے. کرکٹ کے میدان سے خبر, نوید اکرم چیمہ ان کو جناب ایک مرتبہ پھر سے قومی کرکٹ ٹیم کا مینیجر بنانے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے. چیمہ صاحب ماضی کے اندر بھی مختلف سٹنٹس جو ہیں وہ وہاں پہ ان کے موجود ہیں بطور مینیجر,
اور اس سے پہلے 2023 میں دورہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں بھی وہ ٹیم مینیجر رہ چکے ہیں. اس سے پہلے بھی کئی ادوار کے اندر جو ہے وہ ٹیم مینیجر رہ چکے ہیں. تو ذکا اشرف کے دور میں جو ہے وہ ان کو وہاں سے اس سلاٹ سے ہٹایا گیا تھا. اب ان کو دوبارہ جو ہے وہ اس سلاٹ کے اوپر واپس لایا جا رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.